نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاسراء آیت نمبر 34 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا اور مت تم سب قریب جاؤ مال الیتیم یتیم کا مال الا باللتی مگر اس طریقے سے جو یا احسن کہ وہ بہت ہی بہتر ہے حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ اشدہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو وأوفوا بالعہد وأوفوا بالعہد اور تم پورا کرو اپنے عہد کو ان العہد بے شک عہد کانا مسئولا ہے پوچھا جانے والا وأوفوا الکیل وأوفوا الکیل اور تم سب پورا کرو ماپ کو اذا کلتم جب تم ماپو وزنوا بالقسطاس اور تم سب وزن کرو ترازو کے ساتھ المستقیم سیدھا ذالک یہی خیر بہتر ہے وہ احسن اور بہت اچھا ہے تأویلا انجام کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے میننگس کو کر لیتے ہیں۔ تقرب قرب تقرب اور قربت احسن محسن احسان اور احسان مند حتیٰ کہ حتی الامکان حتی الوسیع یبلغ بالغ بلوغت ذرائع ابلاغ اشدہ شدید شدت مشدد اور تشدید اوفو وفا بے وفا ایفائے عہد بالعہدی عہد و پیما عہد ایفائے عہد اور عہد نامہ مسئولاً سوال سائل مسئول زینو وزن میزان وزنی المستقیم صراط مستقیم خط مستقیم اور استقامت ما ماحول ماتحت ماجرا اور مافوق الفطرت۔ عربک کے ورڈز دیکھیے کیلا ماپ کو کل تم ماپو بالقسطاس ترازو تقفو آپ پیچھا کریں۔ یہ ورڈز ہمارے عربک ہیں، باقی ورڈز ہمارے سملر ہیں اور رپیٹیڈ ورڈز ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ تم زنا نہ کرو، تم اپنی اولاد کو غربت کے ہاتھوں تنگ ہو کر نہ قتل کرو، اور اس طرح کی بہت بڑی بڑی برائیاں اور گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یعنی اسے کسی ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرو۔ وہ تمہارے پاس امانت ہے، اگر تمہیں کسی یتیم کا کفیل بنا دیا گیا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے تم کام آؤ، اس کو امانت داری کے ساتھ مال کو رکھو، استعمال کرو، اور اسے کسی ایسی تجارت میں یا ایسے کام میں لگاؤ جس سے وہ بڑھے۔ اور اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کا مال خرچ کرنے کی، تم خود اتنے خوشحال ہو تو تم اس کے مال کو خرچ ہی نہ کرو بلکہ اس کو کاروبار میں تجارت میں لگا کے بڑھا دو، اور جب وہ اس عمر میں پہنچ جائے کہ وہ اس کو سنبھال سکے تو اس کو واپس کر دو۔ فائدے کے ساتھ تو واپس کرو لیکن نقصان کے ساتھ نہ کرو۔ ہاں البتہ تم پورا کر دو، اگر تم فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ کرو، مگر اس طریقے سے جو بہت ہی بہتر ہو، یعنی اس کو استعمال کرنا اور اس کو امانت کے ساتھ رکھنا ایسے کرو جیسے تم اپنے مال کے لیے کرتے ہو، اپنے مال کو سوچ کے استعمال کرتے ہو، فائدے کے لیے استعمال کرتے ہو، جہاں منافع ہو، گھاٹے کا سودا نہ ہو۔ اسی طرح سے تم اس کے مال کے بھی محافظ ہو، نگران ہو، اس کی وہ امانت ہے تمہارے پاس، اس کو بھی اسی طرح سے استعمال کرو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنے جوانی کو، اور وہ اس وقت اس کو واپس کرو جب وہ جوانی کو پہنچ جائے، یعنی جب وہ اس کو سنبھالنے کے قابل ہو چکا ہو، جب وہ اس کو صحیح اس کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے اس کا استعمال ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یتیم کے مال کو کہ جی ہم تو انہیں پر خرچ کرتے ہیں، پے در پہ خرچ کرتے کرتے جب وہ اپنے ہوش و حواس میں یعنی جوانی کے قد پر قدم رکھنے والا ہوتا ہے تو وہ مال کو سارے کو ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے مال کے متعلق انہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔
اور پورا کرو اپنے عہد کو، بے شک عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر وعدے کی پابندی کے متعلق کہا گیا ہے کہ جو تم وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ اس سے مراد وہ وعدہ بھی ہے جو ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن ہم بھول گئے یا ہم نے نہ کیا تو وہ ہماری کمٹمنٹ، مسلمانوں کی ہر زبان وعدہ ہے، عہد ہے، کمٹمنٹ ہے، تو انہیں وہ ہر چیز ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اس نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں واپس، اور وہ جا کر بھول گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکے تھے تو وہ وہیں پہ کھڑے رہے، اور جب اس سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ میں اتنے ٹائم سے وہیں پر کھڑا رہا ہوں جہاں پر تم مجھے روک کر گئے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں وعدے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے پاس کسی کا اگر ہم نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا، اسپیشلی ہم عورتوں نے، کہ ہم نے کسی نے کوئی راز دیا ہے، کوئی بات بتائی ہے، تو ہم اس کو بھی، اور ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، ہم اس میں سب سے بڑی خیانت کیا کرتے ہیں اور وعدے کی خلافی کیا کرتے ہیں، کسی ایک کو بتا کر کہ اس نے تو مجھے منع کیا تھا لیکن میں تمہیں صرف بتا رہی ہوں۔ تو اس طرح سے ہم ایک وعدہ اور توڑتے ہیں، ایک وعدے کی اور عہدداری نہیں کرتے۔ وعدہ ہر لحاظ سے پورا کرنے کے متعلق کہا گیا ہے کہ وعدوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ آیت نمبر 35، اور تم پورا کرو ماپ کو جب تم ماپو، یعنی تم جب بھی کوئی لین دین کا سودا کرو، کپڑا بیچنا ہو، اس کا کوئی پیمانہ مقرر کیا، کوئی چیز، کوئی غلہ، کوئی اناج، کسی بھی طرح کا جو لین دین ہے، اور اس کو پورا کرو۔ اور اس میں لین دین والی چیزوں میں ایک اور بہت امپورٹنٹ پیٹرول کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اسکیل جو ہے وہ دیا ہوتا ہے، وہی والا جو میئرمنٹ پوری شو کر رہا ہوتا ہے، اور اندر سے اپنے سارے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ماپ پورا کرو جس بھی صورت میں تم کر رہے ہو، اگر تم کوئی چاول، گندم، غلہ، اناج کچھ بھی بیچ رہے ہو تو اس کو بھی اتنا ہی دو جتنا کہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، یعنی اب انہوں نے ترازوؤں کے بھی اسکیلز جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں کیے ہوتے ہیں کہ اس کا وہ میئرمنٹ والا وہ آگے کیا ہوتا ہے، اور شو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ پورا ہے۔ یہی بہتر اور بہت اچھا انجام ہے، بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے، یعنی یہ بہت چیزیں بہتر ہیں، اچھی ہیں، اور ان کے انجام اچھے ہیں۔ کون سی؟ جو آج ہم نے دونوں آیات میں پڑھی، عہد کے پورا کرنے کے متعلق اور وزن کے متعلق کہ ماپ کو پورا کرو۔ یہ دونوں ہماری ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاشرے کی برائیوں کا ذکر کیا ہے جو عام طور پہ ہم کرتے ہیں، اور جن کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وعدہ توڑنا ہماری گھٹی میں شامل ہے، ہم وعدہ توڑنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور چیز دیتے لیتے ہوئے اس میں وہ چیزیں بھی استعمال کی شامل ہیں جو ہم عام طور پر کسی سے لیتے ہیں روزمرہ بیس پر، کہ ہمیں ادھار چاہیے، مثال کے طور پہ گھر کے استعمال کے لیے آٹا یا کوئی اور چیز، ہمسایوں سے یا کسی سے لینا اور اس سے کہہ دینا کہ ہم تمہیں عنقریب یہ واپس کر دیں گے، اور لیتے ہوئے اسکیل اور رکھنا اور دیتے ہوئے اور رکھنا۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ سم ٹائم برتن چینج ہو جاتا ہے تو کچھ اس طرح کی غلطی کا مذائقہ ہے، تو اس میں یہ کلیئر کر دیں کہ ہم کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ معاف کریں، کوشش یہ کی ہے کہ پورے کا پورا ہی واپس کیا جائے۔ اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے لیے بہت اچھے انجام کا پیش خیمہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں سرخرو کریں، اور ایسی ہر عادت کو، نیکی کو اپنانے کی توفیق دیں جو آپ کو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اسلام کو، قرآن کو مکمل طور پر نافذ کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔